آپ یقین کریں کہ جو پچھلا سال 2020 گزرا ہے، وبا کے اس دور میں بھی جب دوسری لہر چل رہی تھی، اس وقت بھی عالمی یوم اردو بڑی آب و تاب کے ساتھ منایا گیا تھا، اور یقیناً اتنے لوگ شامل تھے۔ تو یہ تمام محبتیں صرف اور صرف جناب ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کے لیے ہیں کہ وہ نہ جانے خدمت کا یہ جذبہ ان کے پاس کہاں سے آیا کہ بلا کسی ستائش کے، بلا کسی داد و تحسین کے وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ خمار بادا خرام آہو نگاہ نرگس نوائے بلبل، خمار بادا خرام آہو نگاہ نرگس نوائے بلبل، کسی نے ان کا پتہ جو پوچھا تو ہم تمہاری مثال دیں۔ میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف کریں اور اپنے تعریفی کلمات سے اس پروگرام محترم حضرات، یہ ہمارے ڈاکٹر خوبیہ صاحب کی محبت ہے، جو کچھ کہا انہوں نے، اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر پورنیاں آئیں، میرے اندر بھی آ جائے۔ آج کی محفل کے صدر پروفیسر عبدالحق صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر عبدالواسع صاحب، اور مہمان ذی وقار کے طور پر حضرت مولانا محمد رحمانی، ماسٹر مراد آبادی، پروفیسر سلیم کدوئی، اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی ماشاءاللہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں۔ اس میں ہمارے ایک ساتھی بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، عبدالحمید کھوکھر صاحب، بہت پرانے ساتھی ہیں، 25-30 سال ملاقات ہو رہی ہے۔ اس محبت میں اردو ڈے منانے کے دلی چل رہے ہیں۔ مولانا مرحوم قاسمی صاحب سے بھی تعلق آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ متین امروہوی، ڈاکٹر خوشی احمد شفقت اعظمی، سہیل احمد صاحب، عارف اقبال صاحب، جو سب ساتھی ہیں اس دور کے کہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ اردو ڈے منایا جانا ہے، ایک پیغام لوگوں کو دینا ہے، پیغام محبت ہو جاتے رہے۔ چونکہ میں اول تو ادب کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ یعنی آپ لوگوں کے درمیان حائل رہوں۔ پروگرام میں چونکہ وقت بہت کم ہے، سبھی حضرات کا بھی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کی محبت اور خلوص اللہ تعالیٰ جذبے کو برقرار رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا، تشریف آئیے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی محبت، یہ آپ کے دلی خلوص کا مظہر ہے۔ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ابھی دنوں میں ہمیں اردو کے بارے میں بھی کچھ جذبہ و جنون ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی جنون کی خاطر ہم جمع ہوئے، اور اس جنون کے لیے دعا کو خدا سے باقی رکھے۔ گئے گزرے حالات میں جبر کے بعد، تمام جبر کے باوجود بھی یہ امت بھی زندہ ہے، اردو بھی زندہ رہے گی، اور میرا یقین واثق ہے کہ اردو کا تعلق ایک تنزیل کی زبان سے، جب تک وہ قرآن ہے، اس کی تفسیریں ہیں، اس کے تراجم ہیں، اور جب تک ہم ہیں تب تک ہم بہت ہی اس بات ہی، اور میرا یقین ہے کہ کتنے چھوٹی سی مثال ہے کہ اردو اب مری، اردو اب مردی، اردو کا مرثیہ پڑھیے، اور ہمارے ایک دوست شاعر نے بھی اردو کا مرثیہ پڑھا۔ حضرات، اب مرثیہ پڑھنے کا زمانہ گزر گیا، اب تو مجاہدے کا زمانہ ہے۔ اگر ہم کچھ مجاہدہ کر سکیں، چاہے وہ جس پیشے میں ابھی بھائی نے کہا کہ تجارت سے، اب آپ کو تجارت میں کیا کہوں، ابھی رحمانی سامنے میرے عزیز بھی ہیں، میں احترام کرتا ہوں۔ آج کل دیکھیے کہ اقبال کی عظمتوں کا جو اعتراف ہے 4 دانگ عالم میں آفاقی طور پر، جس ملک کے سنیے اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری نظر میں ہے کہ اقبال سے منسوب اتنے اشعار رائج ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں آپ سے کہ اقبال کے اشعار نہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، تو یہ بھی ایک اردو کی ایک بلاغت ہے، اردو کی مقبولیت ہے۔ یہ وہ ہے علامہ، علامہ کی یہ نسبت ہے۔
اور چونکہ میں یہ کروں کہ علامہ کا تشخص ہماری ذات سے وابستہ ہے اور ہمارا تشخص اقبال کے بغیر مکمل نہیں ہے. جیسے کہ ذات گرامی نبی برحق سے ہماری نسبت، اس کے بغیر ہمارا تشخص نہیں. اس لیے شعر و ادب میں فکر کی دنیا میں اقبال سے ہی ہمارا تشخص ہے اور اقبال ہی سے ہماری نسبت ہے. پروفیسر رشید احمد صدیقی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اقبال نے اپنی تمام تر نسبت ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے قائم کی ہے، یعنی پیغمبر اعظم و آخر سے، اور ہماری نسبت بھی اقبال سے. تو اس انشاءاللہ اقبال کی شاعری، اقبال کے افکار ہماری زندگی کو، ہمارے جوش و جذبے کو توانائی بخشتے رہیں گے. میں آپ سے پیاس کروں صرف ایک حوالے پر، پروفیسر ایم ایم شریف جو علی گڑھ یونیورسٹی میں اس زمانے میں پروفیسر ہوا کرتے تھے فلاسفی کے، بعد میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اقبال از دی گریٹسٹ تھنکر دیٹ دی مسلم ورلڈ ہیز پروڈیوسڈ ڈیورنگ دی لاسٹ 10 centuries. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں امام راضی و غزالی اپنے حد تک مجتہد تھے، لیکن اس کے بعد اسلامی دنیا کا جو سب سے بڑا مجتہد ہے وہ اقبال، اور اقبال ہماری نسبت ہے. جب تک ہم اقبال کے اشعار گنواتے رہیں گے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ابھی ایک ویبنار میں رہا تھا یونیورسٹی کے ویبنار میں کہا کہ ایک مثال اردو کی ایک چھوٹی سی مثال لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. میرے عزیزوں نے شیخ صاحب نے اور خطیب سے ان لوگوں نے میری ہی فرمائش کو کہا کہ بچوں کے لیے آپ ان نظموں کو تھک دیے. اس نظم کو دنیا میں جس کثرت سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، دنیا کے کسی ادب میں ایسا انسان نہیں. اور یہی نہیں، میں اپنے وطن کے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ 100 سال بلکہ کیا 115 اور 16 سال گزر گئے، اقبال کے ترانے کا کوئی جواب نہیں سکتا. اقبال کے ترانے کو جواب، وہ ترانہ کس میں ہے؟ اردو میں ہے. اگر وہ ترانہ زندہ ہے تو اردو زندہ ہے، اردو زندہ ہے تو ہم بھی باقی رہیں گے. میری گزارشات کو آپ معاف فرمائیں گے اور آپ سے عالمی یوم اردو کی مناسبت سے میں ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے واقعی ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اردو کے تئیں لوگوں کو بیدار کرنے کا اور لوگوں کو تکلیف دینے کا. جہاں تک اردو زبان کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ جذباتی گانوں اور خوش فہمیوں سے اردو زبان زندہ نہیں رہ سکتی. ہمیں عملی طور پر کوشش کرنی پڑے گی. بہت پہلے اردو زبان کے لیے جن لوگوں نے شہادت دی تھی ان میں 2 نام آتے ہیں، کنور پانڈے اور ایک اور صاحب جو نان مسلم تھے. اردو کے لیے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا. ظاہر ہے کہ ایسی زبان ہے، سیکولر زبان ہے، اس میں تمام طبقات کا خون جگر شامل ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی زبان کے ساتھ اس کا تشخص کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اردو کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے وہ 2 غیر مسلم افراد تھے. آج ہمیں انہیں بھی یاد کرنا چاہیے چونکہ ان کی خدمات بہت وسیع ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہادت، جامع شہادت نوش کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی بہت جدوجہد کرنی پڑی تھی ان لوگوں کو. انہوں نے بھوک ہڑتال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی خدمات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اردو کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور عنوان جو ہے اور اردو کے لیے تحریکی لایا پر یہاں دانشورہ نے اردو تشریف فرما ہے، اس پر زیادہ تفصیل سے اظہار خیال فرمائیں گے. میرا خیال ہے کہ جو مولانا عبدالحلیم شرر نے کہا تھا کہ مستقبل میں پتہ نہیں کون سی زبان زندہ رہے گی، آج ہر ہفتے تقریباً 5000 زبانیں مرتی ہیں. ایسے میں ہمیں اردو زبان کے تحفظ، اس کی بقا کے لیے عملی سطح پر کوشش کرنی پڑے گی. یہ ماہرین لسانیات کا خیال ہے کہ ہر ہفتے زبانیں بڑھ رہی ہیں، اور اگر یہی حال رہا اردو زبان کے چاہنے والوں کا یا اردو اسکولوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اردو اسکولوں سے غائب ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بہت پہلے میں نے لکھا تھا کہ آج اردو اشوکا تک پہنچ گئی ہے، لیکن اسکولوں سے غائب ہوتی جا رہی ہے. ہمیں اس تعلق سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اردو کے تعلق سے جب تک ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے، اردو کی بقا اور اس کا تحفظ ناممکن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہرین لسانیات بھی یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں صرف وہی زبان زندہ رہے گی
جو تجارت کی زبان میں ہوئی، اس لیے ہمیں اردو کو روزگار اور تجارت سے بھی جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنی مختصر سی بات ختم کرتا ہوں، شکریہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی، اس کا چھوٹا سا ایک اقتباس میں یہاں دہرانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اردو کسی مذہب یا گروپ کی زبان نہیں ہے بلکہ سب کی زبان ہے۔ اگر اردو کو مسلمانوں کی زبان مان بھی لیا جائے تو کیا اس ملک کے 4.5 کروڑ باشندوں کے ادارے کو امداد دینا اعتراض کی بات ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں بے غرض ہوں اور جس میں غرض نہ ہو اسے کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی، اور یہی بے غرضی ہم سب کے دلوں میں آنی چاہیے۔ ہم سب کو اردو کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ ہم پچھلے 50-60 برسوں سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، سبھی کی زبان ہے، اور ہندوؤں کی ہے، سکھوں کی، عیسائیوں کی۔ ہم ٹھیک ہے، مانتے ہیں سبھی کی زبان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں اردو ہماری زبان ہے۔ ہمیں کس نے روکا ہے اردو میں دستخط کرنے سے؟ میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے اردو کی شبیہ رکھنے والے لوگوں کو کہ میڈیکل میں بیٹھے ہیں یا کسی اسٹور پہ بیٹھے ہیں، لیکن جب لکھنے کی بات آتی ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں، تو وہ ہندی کو ترجیح دیتے ہیں، انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کہیں نہ کہیں احساس کمتری ہے۔ ہمیں اس احساس کمتری سے باہر نکلنا ہوگا، اوپر اٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا ہر اپنے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اردو کا نیا کاری ہم کیسے پیدا کریں گے، اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ مشاعروں میں لاکھوں روپے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں اردو کا نیا کاری یا بنیادی سطح پر اردو تعلیم کے لیے کوشش کرنی ہوگی، تبھی یہ اردو کی تحریک کامیاب ہوگی۔ بس ایک شعر ہے، میں اس پہ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ باہمی رب کے سانچے میں ڈھلی ہے اردو، ہند کی گود میں نازوں سے پلی ہے اردو، دل کی آواز یہی کہتی ہے اے اہل وطن، اپنی تہذیب کو عنوان جلی ہے اردو۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب کے صدر پروفیسر عبدالحق صاحب اور ہمارے صحافت کے استاد جناب میر افضل صاحب اور ہمارے رہنما پروفیسر عبدالواسع صاحب، ڈاکٹر سلیم کجوائی صاحب اور مولانا رحمانی صاحب اور جملہ خواتین و حضرات، سامعین میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام یہاں لیا جانا چاہیے۔ میرے دوست شکیل جمالی یہاں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور تمام لوگ ہیں جو فہرست طویل ہے، لیکن بہرحال وقت کم ہے اور گفتگو زیادہ، تو آمدم برسر مطلب پروگرام تو تقریباً پورا مکمل ہو چکا ہے، اور جو بہار تھی وہ لٹ چکی ہے۔ اب سما خراشی کا سلسلہ ہے جو ہر پروگرام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بہرحال میں ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یونانی اور اردو کا جو مرکب تیار کیا ہے، وہ معجون مرکب تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یونانی کے لوگوں سے اردو کا جو رشتہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، وہ شاید اسے جوڑنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اطباء حضرات اپنا جو نسخہ لکھتے ہیں وہ انگریزی میں لکھتے ہیں، اور مجھے دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بعض ایسے اطباء کو دیکھا ہے جنہوں نے جو انتہائی خوبصورت اردو لکھا کرتے تھے، اور ہم اسے دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے کہ اردو لکھنے والے ایسے بھی ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد صاحب نے جیسا ابھی بتایا گیا ہے کہ 24 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا عالمی یوم اردو منانے کا، اور اگلے سال جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ہم سلور جوبلی منائیں گے اس سلسلے کی۔ اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان کے پاس زیادہ وقت ہوگا اردو کی خدمت کرنے کا اور لوگوں کو جوڑنے کا۔ عام طور پہ جو اردو کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں لوگ بڑی تاخیر سے آتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ 2:45 بجے یہ ہال پورا بھرا ہوا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس چیز کی کشش ہے، بہرحال ڈاکٹر صاحب کا خلوص اس میں ضرور شامل ہے۔ اگر آپ کسی کو خلوص اور محبت سے یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی کھینچا چلا آتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مستقی جو بغیر کھانا کھائے یہاں آئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب کھانا کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے، لیکن 2:30 بجے کا جو وقت ہے وہ لنچ کا وقت ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2:30 بجے ہر حالت میں پہنچ جانا ہے۔ اب اردو کے تعلق سے میں صرف 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔
उर्दू का मसला क्या है, इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि मुख्तसर वक्त में कोई बात कही नहीं जा सकती है। अभी एक टीवी चैनल के एक कॉरेस्पॉन्डेंट मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए उर्दू को जो सबसे ज्यादा मज़ाहमत का सामना है वो वो कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में उर्दू का इतना बुरा हाल क्यों है। मैंने कहा देखिए बदकिस्मती ये है कि उर्दू जहां जहां उर्दू का मुकाबला हिंदी के साथ है वहां उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदी वालों का एक तबका ये समझता है कि उर्दू उनकी हरीफ है, जबकि ये बुनियादी तौर पर गलत है। उर्दू किसी की हरीफ नहीं है। जो जबान आपको मोहब्बत करना सिखाती है, आपको इश्क के नगमे सुनाती है, वो किसी की हरीफ कैसे हो सकती है। अब आप देखिए जहां जहां आप इस वक्त उर्दू का सबसे बड़ा सेंटर महाराष्ट्र है, जहां से हमारे दोस्त फारूक अहमद सैयद साहब आए हैं, और ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के स्कूल सबसे ज्यादा है, हजारों स्कूल है। और मैं सैयद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि फारूक साहब को आपने अवार्ड दिया, ये बड़ा काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो बच्चों का रिसाला ये निकालते हैं गुलबुटे, मैं भी उसका कारी हूँ बहैसियत एक मासूम के, और ये मैं हर महीने इनका रिसाला पढ़ता हूँ, और ये बगैर किसी सपोर्ट के उस रिसाले को निकालते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, वहां उसके जो जबान है वो मराठी है, कोई मज़ाहमत नहीं। कोकन जैसे इलाके में, कोकनी इलाके में जिनकी जबान बिल्कुल अलग है, वो वहां सैकड़ों स्कूल है उर्दू मीडियम के। आप उसके बाद कर्नाटक में चले जाइए, वहां कन्नड़ जबान है, कन्नड़ की तरफ से कोई मज़ाहमत नहीं है उर्दू को। आप महाराष्ट्र इधर आंध्रा में चले जाइए और तेलंगाना में चले जाइए, वहां तेलुगु जबान है, या इसके अलावा बंगाल में आप जाइए। इन इलाकों में उर्दू क्यों तरक्की कर रही है? क्योंकि उसकी कोई सौतन वहां नहीं है। हिंदी को एक सौतन के तौर पर पेश किया गया है और उर्दू का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। और उर्दू को एक बोली के तौर पर तो लोग कबूल करते हैं, लेकिन उसको एक मुकम्मल जबान के तौर पर कबूल नहीं करते। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और इस अड़चन को दूर करने के लिए हमें कुछ कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।